جن کا یہ ماننا اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کی خبر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب تھے. ہرگز نہیں. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی علم غیب کو نہیں جانتا, چاہے وہ مقرب سے مقرب فرشتے کیوں نہ ہو یا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو. علم غیب کی خبر بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, کسی اور کو نہیں. دوسری جگہ سورۃ الانعام کے اندر فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب کی کھوجیاں اور خبر ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضرات تیسری جگہ مسیح رب کائنات کو لقمان کے 34 کے اندر فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یعنی بے شک قیامت کا علم اور بارش ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے, اور وہی رب جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہونے والا ہے یا بچہ یا بچی ہے. وہی رب جانتا ہے کہ کون بندہ کل کتنا کمائے گا اور اس کو کتنی آمدنی ہوگی اور کون بندہ کہاں اور کب مرے گا. سامعین کرام, ان ساری باتوں کا علم اور جانکاری صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, کسی اور کو نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات حسنہ میں تنہا اور اکیلا ہے, اس میں کوئی اس کا شریک اور ثانی نہیں. بالکل اسی طرح علم غیب میں بھی وہ ذات تنہا اور اکیلا ہے, اس میں بھی اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں. رہی بات انبیاء اور رسولوں کو بعض باتوں کا پتہ اور علم ہونا, تو اللہ تعالیٰ انہیں وحی اور الہام کے ذریعے خبر کر دیتا تھا. لیکن یاد رکھیں کہ جو جانکاری اور علم رب کے بتانے سے وحی اور الہام کے ذریعے حاصل ہوا تو اس نے عالم اور جاننے والے کو عالم غیب ہر نہیں کہا جا سکتا. علم غیب کا جاننے والا تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے کو خود ذاتی طور پر ہر چیز کا علم اور جانکاری رکھے. وہ معاملہ میں کسی کا محتاج نہ ہو, وہ ہر حقیقت سے باخبر ہو, ہر مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائرے علم سے باہر اور اوجھل نہ ہو. سامعین اکرام, یہ صفت تو صرف اسی رب کائنات کی ہے جو ارضوں کی ساتوں آسمان, اس کے بعد سمندر کے اوپر کرسی و عرش مستوی ہے, جو وہاں سے سمندر کے اندر کی تاریکی اور جنگلات میں جھاڑیوں میں اپنے مخلوق کی ساری حرکتوں سے باخبر. اندر معلوم ہوا کہ پورے کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہ تھے, نہ ہے اور نہ ہوگا. اور جن کا یقین اور دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب تھے تو وہ کام کھول کر سن لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جس میں امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر حدیث نمبر 4855 پر نقل کیا کہ من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ومن حدثك انه كذب فقد كذب. یعنی اگر کوئی تجھ سے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے. اور تجھ سے کوئی یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کی ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں تو وہ جھوٹا. معلوم ہوا کہ جن کا یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے تھے, اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان رکھا. اور آپ کا اللہ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اور افسوس سدا افسوس, امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا گروہ اور علماء کی ٹیم ہے جن کا دعویٰ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب تھے, اور جو ان کے اس عقیدے کو نہیں مانتا اسے وہ کافر اور گستاخ رسول قرار دیتا ہے. اور اس نے سزا کر وقت وسیعت کے پروگراموں یعنی تحویل بلاد اس اور جلسے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب نہ ماننے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اور ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قبر والوں کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ وہ دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. بتاؤ اگر آپ غیب نہ جاننے والوں اپنی طرف
میرے آقا کو سمجھنے والوں، اگر میرے آقا علم غیب نہیں جانتے تھے تو اس یہودی عورت یعنی سلام بن مشکل کی بیوی زینب بنت حارثہ کی سازش اور مکر کے بارے میں میرے آقا کو کیسے پتا چلا، جس نے بکری کی گوشت میں زہر ملا رکھی تھی اور وہ زہر آلود گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی تھی اور آپ نے بستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبا لیا تھا، لیکن نکلنے کے بجائے آپ تعظیم اسے تھوک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ہڈی یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے بتلا رہی ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرات اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی اور رسول کو کسی بات کا اطلاع اور جانکاری وحی و الہام کے ذریعے جب تک رب نہیں دیتا اس وقت تک انہیں کوئی جانکاری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب جاننے والے کہتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ ابے او میرے آقا کو عالم الغیب نہ ماننے والوں، بتاؤ جب میرے آقا علم غیب نہیں جانتے تھے تو میرا سے واپسی کے بعد کفار مکہ نے پوچھا کہ محمد اگر تو حقیقت میں فلسطین گیا تھا تو ذرا یہ بتا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے اندر کتنے دروازے کتنے چکرے اور چھوٹی تو کیا میرے آقا نے ان کفار مکہ کو مکہ میں بیٹھے بیٹھے مسجد اقصی کے تمام دروازے تمام جنگلے اور تمام کھڑکیاں کی تعداد بھی بتا دیا تھا کہ مسجد اقصی کے اندر اتنے دروازے اور اتنی کھڑکیاں ہیں اور ہر طرف اتنی کھڑکیاں اور اتنے دروازے، تو بتا اے مصطفی رسول میرے آقا جب آمنہ کے لاڈ عبداللہ کے لاڈلے عبد المطلب کے پوتے خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے تو کفار مکہ کو مکہ میں بیٹھے بیٹھے مسجد اقصی فلسطین کی پوری تفصیل کیسے بتلا دیا؟ بتا اے مصطفی رسول میرے آقا کو عالم غیب نہ کہنے والوں، میرے آقا کو بشر کہنے والوں، حضرات کتاب و سنت اور ہمیں صحابہ کی روشنی میں اسلام کے صحیح عقیدے کو اپنانے اور اس کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں گستاخ رسول جیسے برے برے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم صبر کرتے ہیں اور ہم دردی میں اس کی عقیدے اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو عالی وقار معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، میں پوچھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں ان نادانوں اور جاہلوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہونے کے متعلق اپنے بہت سارے تعویلات اور قیاسی دلائل پیش کرتے ہیں، تو بتا اے نادانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جانتے اور آپ کو غیب کی باتوں کی خبر ہوتی حضرت عائشہ کا اس کا معاملہ اتنا طول کیوں پکڑتا، حالات اتنے کیوں بگڑے، مدینے میں کیوں آگ لگی، حضرت عائشہ کیوں پریشان اور کم سے نکھار ہو گئی، کیوں روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی، کیوں ان کی والدہ اور ان کے والد حضرت ابوبکر پریشان رہے، کیوں دشمنان اسلام یعنی یہودیوں کا دشمن چلتا رہا۔ حضرات اس کا معاملہ آج ایک مہینہ تک چلتا اور چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے، پریشان ہے، کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جب ایک لمبے عرصے تک عالم الغیب رب قدیر کی جانب سے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے اور حقیقت کا کوئی انکشاف نہیں ہو پا رہا ہے، کیا حضرت عائشہ پاک ہے کہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی؟ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ شاہدہ کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کرنے تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت عائشہ حالت صاحب اور دھواں کو دیکھتے اور بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی جانے کی اجازت طلب کرتی ہے، اجازت ملنے پر وہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہے، وہاں حضرت عائشہ کو توڑاتے اور ایک دن ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، کلمہ شہادت پر مشتمل کلمہ پڑھ کر اما باپ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ ایسی باتیں سنائی دے رہی ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو قریب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا اور اسے بخشنے والا ہے۔
حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، لیکن ان کے والدین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ خود کہتی ہے واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگ اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اسی لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں بڑی ہوں اور رب خوب جانتا ہے کہ میں بڑی ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بڑی ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی فضل ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف لے جاتی ہے، اسی وقت حضرت عائشہ کے بات سے متعلق سورۃ نور کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذی تولى كبره منهم له عذاب علیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ یہ میرے حبیب آپ کی عائشہ پر تہمت اور بہتان کی آگ جل رہی ہے، بہتان کی آگ جل رہی ہے، وہ سچ نہیں ہے بلکہ عائشہ اس معاملہ میں پاک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ عالم الغیب رب العالمین نے تیری برات سے متعلق وحی نازل فرما دیا ہے، عائشہ تم بری ہو۔ خوش ہو کر حضرت عائشہ کی والدہ بولتی ہے کہ عائشہ حضور کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بولتی ہے واللہ میں ان کا شکریہ ادا کیا کروں، میں تو اس ذات کا شکر گزار ہوں جس نے عرش پر سے فرش پر میری برات کی آیتیں نازل کی ہے۔ حضرات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی خبر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اتنی لمبی چوڑی کہانی، بدنامی، پریشانی اور غم کا پہاڑ حضرت عائشہ پر نہ ٹوٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات سے متعلق